اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصلی اللہ علیہ یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ۔ ناظرین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جو ہم سب کے لیے ایک نمونۂ عمل ہیں، آپ کی زندگی بہت ہی سادہ زندگی، باوجود اس کے کہ آپ سید الانبیاء سید الاوصیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اور اس کے علاوہ سید الاوصیاء مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں، لیکن اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھ کے مطالعہ کریں تو آپ کی زندگی بڑی ہی سادی زندگی جو ہم سب کے لیے ایک نمونۂ عمل ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں کس طرح کے اصول کو ہم قائم کریں اور کس طرح سے اپنی زندگی کو مینٹین کریں، لہٰذا آج ہم آپ کے سامنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور قرآن کی نگاہ میں جو اصول ہمارے گھروں پر قائم ہونا چاہیے اس کو بیان کریں گے، تاکہ ہمارا گھر ایک فاطمی گھر اور ہماری فیملی ایک فاطمی فیملی بن سکے۔ ناظرین محترم، تمام اصولوں میں سب سے اہم اور سب سے ضروری اصل جسے اپنے گھروں پر اپنی فیملی پر ہمیں حاکم رکھنا چاہیے، اس کو مسلط کرنا چاہیے، وہ ہے اصل معنویت، یعنی معنویت کو سب سے زیادہ ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اس اصل معنویت کو اپنے گھروں پر مسلط کر لیں گے تو ایسی صورت میں ہماری ساری مشکلات اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ اصل معنویت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں ہماری فیملی میں محبت ایجاد ہوگی، وفاداری بڑھے گی، امانت داری بڑھے گی، ایک دوسرے کا احترام بڑھے گا، اکرام بڑھے گا، لہٰذا اس اصل معنویت کو ہمیں اپنے گھروں پر مسلط کرنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھیے یہ اصل معنویت ہے کیا؟ اصل معنویت کہ یوں کہا جائے کہ احکام دینی شرعی جو مسائل ہمارے، یا دوسرے لفظوں یوں کہا جائے کہ جو غیر مادی پہلو ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیں، یعنی معنویات کو، مثال کے طور پر نماز کو، عبادت کو، ذکر الہی کو، خدا کے خوف کو، خدا کو حاضر ناظر جاننا، یہ سارے مسائل کو اگر ہم زیادہ اہمیت دیں گے تو ایسی صورت میں ہماری دوسری مشکلات و پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اور یہ نہیں کہ صرف یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ دوسرے مذہب میں بھی ان چیزوں کو تلاش کریں تو اس اصل معنویت کو فوقیت دی ہے، اسے اہم اصل بیان کیا ہے زندگی کے اصول کو، لہٰذا بہت سے نان مسلم ایسے ہیں جو ان عوامل کو بیان کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک عامل اس چیز کو بھی بیان کرتے ہیں وہ کہ معنویت کا نہ ہونا۔ گرچہ عیسائی رائٹر ہیں، مسیحی رائٹر ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے معنویات کو کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں اختلاف ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید میں جو بعض فیملیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بعض خانوادے کی طرف اشارہ کیا ہے، چاہے انبیاء علیہ السلام یا اوصیاء علیہ السلام کے ضمن میں، انہی میں سے دو اہم فیملی کی طرف اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلی فیملی جو جناب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ہے، جن کی فیملی میں آپ کی زوجہ اور آپ کے فرزند جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ بھی نبی تھے اللہ کے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 90 میں اس کا ذکر ہے جناب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی کے بارے میں کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ جو اصل اور جو قانون جناب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی میں ان کے گھر میں قائم تھا، وہ یہ تھا کہ یسارعون فی الخیرات، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ خیرات اور نیکیوں میں، اچھے کاموں میں بہت تیزی کرتے تھے، یعنی نیک کاموں کی طرف بڑھتے تھے، یعنی لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، خیر کام، اچھے کاموں کی طرف بڑھنا۔ دوسری خصوصیت جو جناب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن نے بیان کی اس آیت میں وہ یہ ہے کہ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، کہ پروردگار کو وہ یاد کرتے تھے، پکارتے تھے، مناجات کرتے تھے، امید اور خوف کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے تھے، پکارتے تھے۔ امید اور خوف بھی یہاں پہ بھی ایک جالب نکتہ ہے، وہ یہ کہ اگر انسان صرف امید رکھے تو ایسی صورت میں وہ جری بن جاتا ہے، وہ جرأت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا امید کے ساتھ ساتھ خوف کو بھی رکھا ہے، اور اگر صرف خالی خوف ہوتا تو ایسی صورت میں انسان نا امید ہو جاتا۔ لہٰذا ایک جو جناب زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ پروردگار کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور تیسری خصوصیت جو اس آیت میں بیان کی ہے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ جناب زکریا علیہ السلام پروردگار کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، یعنی آپ کا
جو انداز تھا، آپ کی جو رہنے اور آپ کی جو لائف اسٹائل تھا، وہ یہ تھا کہ آپ تکبرانہ اور غرور سے خالی تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ بعض اصول تھے، یہ وہ بعض معنوی اصول تھے کہ جو جناب زکریا علیہ السلام کی فیملی میں، ان کے گھر پر جو مسلط تھے، اس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ اب آئیے دوسری فیملی کہ جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فیملی ہے۔ ایک فاطمی گھر، کس طرح سے فاطمی گھر ہونا چاہیے، ہم کس طرح سے اپنے گھر کو ایک فاطمی گھر، ایک فاطمی فیملی بنا سکتے ہیں، وہ ہم اس سورے سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ایک خصوصیت جو اس سورے میں بیان کی گئی ہے، اس گھر کی جو خصوصیت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یوفون بالنذر، یعنی جب حسنین علیہ السلام بیمار ہو گئے تو جناب سیدہ نے ان کی شفا کے لیے نذر کی تھی کہ اگر وہ صحت و سلامتی پا گئے تو میں 3 دن روزہ رکھوں گی، اور آپ نے اس نذر کو پورا کیا۔ اور جب افطار کے وقت بیٹھتی تھیں اور چاہتی تھی کہ روزہ کھولیں، تو کوئی فقیر، کبھی کوئی مسکین و یتیم و اسیر آ کر سوال کرتا تھا، سائل سوال کرتا تھا، اور آپ اپنی افطاری کو اس کے حوالے کر دیتے۔ تو اس ضمن میں اس سورے کو پروردگار نے نازل کیا۔ تو ناظرین محترم، اس سورے میں جو پہلی خصوصیت بیان کی، یوفون بالنذر، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان کی شفا کے لیے نذر کی، یعنی شفا دینے والا پروردگار ہے، اس عقیدے کو مضبوط کیا۔ یا دوسرے لفظوں یوں کہا جائے کہ مادی اور جسمانی مشکلات و پریشانی میں اپنے معنوی رابطے کو پروردگار سے قطع نہیں کیا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنی فیملی کو فاطمی فیملی بنائیں، فاطمی گھر بنائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں معنوی رابطہ جو پروردگار سے ہے اس کو باقی رکھیں۔ دوسری خصوصیت جو اس سورے میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، کہ یہ وہ لوگ تھے جو قیامت سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، حساب کتاب سے ڈرتے تھے۔ اور باوجود اس کے کہ روایت میں یہ پایا جاتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب محشر میں وارد ہوں گی تو سارے اہل محشر جو ہیں اپنی آنکھوں کو جھکا لیں گے، سب کو حکم دیا جائے گا اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ذات ہیں جو سب سے پہلے رسول خدا علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں جائیں گی۔ لیکن اس آیت میں جو خصوصیت بیان کی گئی ہے فاطمی گھر کی، وہ یہ کہ یہ قیامت سے ڈرتے تھے، یعنی معاد شناسی، قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف، یہ اس گھر میں مسلط تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم اپنے گھر کو اگر فاطمی گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی فاطمی فیملی ہو جائے، تو ہمیں بھی اس ڈر اور خوف کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہوگا، یعنی قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر، حساب کتاب کا ڈر، کہ اگر ہم اس کو اپنے اوپر مسلط کر دیں گے تو ایسی صورت میں بہت ساری ہماری مشکلات و پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمارے گھر میں محبت بڑھے گی، گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے گھر میں کوئی لقمہ حرام وارد نہ ہو، ہم خیانتوں سے بچیں گے، ہم جھوٹ سے بچیں گے جب ہمارے اوپر قیامت کا خوف وارد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تیسری خصوصیت جو اس سورے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی جو بیان ہوئی ہے، ایک فاطمی گھر کو کس طرح سے ہونا چاہیے، جو ہماری نمونہ ہے وہ یہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پروردگار کی محبت میں، راہ خدا میں انفاق کیا، راہ خدا میں فقیر، مسکین، یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا، یعنی انفاق کیا، راہ خدا میں خرچ کیا، یعنی خدا کے ساتھ ساتھ خلق خدا کا بھی خیال رکھا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر فاطمی گھر ہو، ہماری فیملی فاطمی فیملی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا، ہمیں انفاق کرنا ہوگا، ہمیں خلق خدا کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک جو خصوصیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی تھی وہ یہ تھی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ بے شک ہم نے جو کھانا کھلایا، ہم نے جو یہ انفاق کیا ہے، یہ خدا کے رضا کے لیے کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنے گھر کو اگر فاطمی بنانا ہے، ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی فاطمی فیملی ہو جائے، تو اگر ہم بھی کسی کے ساتھ کوئی احسان کریں، کوئی نیکی کریں، کوئی اچھا کام کریں، تو ہمیں بھی پروردگار کے لیے کرنا چاہیے، ہمیں بھی ہمارے اس کام میں خلوص ہونا چاہیے، ہمیں اپنے احسان کو نہیں جتانا چاہیے، ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم نے نیکی کی وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا، ہماری وہ تعریف کرے گا، ہمیں وہ سراہے گا، نہیں، بلکہ ایک فاطمی گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں پروردگار کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ کچھ خصوصیات تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی فاطمی گھر ہو، ہماری فیملی بھی فاطمی فیملی ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں ان خصوصیات کو اپنانا ہوگا۔ آخر میں ہم آپ کے سامنے وہ عوامل بھی، وہ بعض عامل بھی جس کی وجہ سے ایک گھر میں ٹکراؤ
اور جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب مولا کائنات علی بن ابی طالب صلاۃ والسلام کو اپنی وصیت بیان کر رہی تھیں تو اسی وصیت کے ضمن میں کچھ جملات اس طرح سے بھی بیان کیے جس میں آپ فرماتی ہیں ثم قالت یا ابن عم ما احدتنی کاذبۃ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ ناظرین محترم، اس وصیت میں اگر دیکھا جائے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتی ہیں کہ اے علی، میں نے کبھی کیا آپ کے ساتھ کوئی خیانت کی؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ اور میں نے کیا اب تک آپ کی کوئی مخالفت کی؟ یعنی اس وصیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر فاطمی گھر رہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مشکلات و پریشانی اور یہ اختلافات پیدا نہ ہوں تو ایسی صورت میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ یہی جھوٹ سبب بنتا ہے کہ شوہر اور بیوی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم کوئی رشتہ آتا ہے اس رشتے کی بنیاد ہی جب جھوٹ پر رکھی جاتی ہے اور جب شادی کے بعد اصلیت پتہ چلتی ہے تو ایسی صورت میں دونوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا عامل جو اس وصیت میں سمجھ میں آتا ہے وہ خیانت، کیونکہ خیانت کے ذریعے سے بھی کبھی کبھار جو ہے گھروں میں اختلاف ہوتا ہے اور میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کے لیے پروردگار صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یا آیتوں میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ پروردگار حکم دیتا ہے کہ اپنے خدا سے اپنے رسول سے خیانت نہ کرو، اسی طرح سے جو امانتیں تمہیں دی گئی ہیں اے ایمان لانے والو اس میں بھی تم خیانت نہ کرو۔ اور تیسری چیز جو اس وصیت میں جو جناب سیدہ نے کہا مولا کائنات سے کہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی، یعنی ابھی تک میں نے آپ کی کوئی مخالفت نہیں کی، لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں اختلاف نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، تو ان مخالفتوں کو بھی، ان اختلافات کو بھی ہم دور رکھیں۔ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کبھی مولا کائنات کی مخالفت نہیں کی۔ ظاہر سی بات ہے اس وصیت کا اگر پورا جملہ پڑھا جائے تو مولا کائنات علیہ السلام نے اس کے جواب میں بھی کہا فقال معاذ اللہ انت اعلم باللہ وابر واتق واکرم۔ اس طرح سے آپ نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ شہزادی آپ جو ہیں عالم باللہ ہیں، آپ جو ہیں بہت زیادہ متقی و پرہیزگار ہیں، آپ صاحب کرامت ہیں، آپ سے یہ ساری چیزیں دور ہیں، یعنی آپ نے کبھی جو ہے وہ علی کی مخالفت نہیں کی۔ تو ناظرین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی، ہماری فیملی بھی ایک فاطمی فیملی بنے تو ایسی صورت میں ہمیں ان خصوصیات کو اپنانا ہوگا اور اس اصل معنویت کو اپنے گھر پر مسلط کرنا ہوگا۔ اور بہت سارے عوامل جو بیان کیے گئے ہیں اس میں سے یہ 3 عوامل یعنی جھوٹ، خیانت اور اسی طرح سے ان مخالفتوں کو دور کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس چیز کو دور کر لیں گے تو ہمارا گھر بھی ایک فاطمی گھر، ہماری فیملی بھی ایک فاطمی فیملی بن جائے گی۔ والسلام علیکم۔